اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ناظرین کرام، ہم اپنے دروس کو اختتام کی طرف پہنچا رہے ہیں، اور کل کا جو ہمارا درس تھا یعنی 28 رمضان المبارک کا، وہ انتہائی مفید ہے ناظرین کرام کے لیے کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے کے درس کا خلاصہ اور ایک نتیجہ جو ہم نے لیا ہے اس کو کیا ہے جناب علی، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ کل کے ویڈیو کو ضرور سماعت فرمائیں اور اس کو سنیں، بہت مفید ہے۔ تو آج جو ہے وہ کچھ احکام اور مسائل ہے جو رمضان مبارک سے متعلق ہیں۔ تو پہلا جو احکام ہے وہ یہ آیہ شریفہ ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے رمضان مبارک کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، تمہارے عورتوں کے پاس جانے کو، یعنی رمضان مبارک کی راتوں میں۔ یہ قرآن مجید کے جو ہے فصاحت اور بلاغت ہے کہ کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے مسئلہ شرعی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کہ کتنا ادب کا خیال ہے، کتنا جو ہے وہ احترام کا اور ادب کا خیال رکھا گیا ہے۔ البتہ اس کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بس یہ کہا کہ تم اپنے عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، اور پھر آگے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو لباس جو ہے وہ اس کی کئی خصوصیات ہے، اس لیے قرآن مجید نے عورتوں کو مردوں کے لیے لباس قرار دیا اور مردوں کو عورتوں کے لیے لباس قرار دیا۔ تو ایک لباس کی خصوصیت جو ہے وہ سردی سے بچانا ہے، گرمی سے بچنا ہے، اور یہ ایک خصوصیت ہے۔ اور دوسری جو خصوصیت اور مہم ترین جو خصوصیت ہے وہ لباس جو ہے وہ انسان کے لیے زینت ہوا کرتی ہے، انسان کے لیے زینت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے عورت مرد کے لیے زینت ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کے لیے زینت ہے، بشرطے کہ عورت صالحہ ہو، متدینہ ہو، مومنہ ہو، شوہر کی اطاعت گزار ہو۔ تو جو اچھے صفات کا حامل ہے وہی مرد کے لیے زینت کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر شوہر کے تابع دار نہ ہو، فرمان بردار نہ ہو، وہ اصلاً زینت تو کیا، وہ ننگ اور عار ہو سکتا ہے۔ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا کہ وجود زن سے ہیں تخلیق کائنات میں رنگ۔ البتہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر کو مطلق رکھا ہے، یعنی مطلق وجود زن، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور بلکہ اس کے خلاف ہم جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر اس کے خلاف ہیں کہ بہت ساری جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ کیا ہے جناب علی، کائنات کے لیے رنگ نہیں ہے بلکہ وہ ننگ اور عار اور شرم ہے۔
بہت سارے عورتیں ہیں کہ مثال کے طور پر بعض عورتوں کا یہ نعرہ ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ جو ہے کیا ہے جناب علی، ایسے جو ہے وہ کائنات کے لیے رنگ نہیں ہے، یہ شرم ہے، یہ والدین کے لیے شرم ہے، رشتہ داروں کے لیے ننگ اور عار ہیں۔ اور شوہر کی پیروی نہ کرنے والی عورتیں جو ہیں وہ ہرگز اس آیہ شریفہ میں اس کا مصداق نہیں ہے، اور یعنی وہ لباس اور زینت بھی نہیں ہے، اور وہ جو تیسرا مطلب ہے کہ لباس کی خصوصیت جو ہے انسان کے عیوب کو چھپانا ہے، تو یہاں پر وہ عورت جو اپنے مرد کے عیوب کو چھپاتی ہے اور اس کے لیے ستر بن جاتی ہے، وہ کیا ہے جناب علی، وہ اس آیہ شریفہ کے مصداق ہے۔ لیکن وہ عورتیں جن کی تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، جو نافرمان ہے اور ہر جگہ پر اپنے اور اپنے خانوادہ کی جو ہے کیا ہے جناب علی توہین کرتے پھرتی ہے اور اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے، وہ کیا ہے، وہ اصلاً جو ہے اس آیہ شریفہ کے مصداق نہیں ہے۔ بس یہ لباس کے مصداق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے اعلان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تم میں سے بعض کی بیویاں جو ہے اور اولاد جو ہے وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ تو یہ جو ہے کیا ہے جناب علی، قرآن مجید نے دو حصوں میں عورتوں کو تقسیم کیا ہے، ایک مومنوں کے لیے جو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، وہ جناب آسیہ بنت مزاحم ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی مثال دیا ہے مومنہ عورتوں کے لیے، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ مثال دیا ہے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو، جبکہ پیغمبر کی بیویاں ہوتے ہوئے وہ کیا ہے جناب علی نمونہ بن گئے کافروں کے لیے۔ تو اس میں جو ہے وہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں۔ دوسری جو آیت ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، پس کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی جو ہے وہ جدا ہونے تک تم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر صیام کو، روزے کو رات تک تمام کرو، نہ کہ رات سے پہلے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کیا ہے جناب علی سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد، ابھی سورج کی کرنیں بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہیں، افطار کر لیا جی، وہ اس آیہ شریفہ کے صراحتاً خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کا روزہ اس آیہ شریفہ کے مطابق روزہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک اور مسئلہ شرعی بیان فرماتے ہیں کہ جب تم اعتکاف میں ہو مساجد میں تو تم اپنی عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ حدود الہی ہے، بس اس کا جو ہے اس سے تجاوز نہ کریں۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح اپنے نشانیوں کو، اپنی آیات کو واضح کر کے بیان فرماتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید یہ لوگ متقی بن جائے۔ بس روزہ رکھنے کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے جناب علی، متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے۔ اگر روزہ اپنے شرائط کے ساتھ رکھیں گے تو یہ شخص متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود آخر میں جو ہے متقی اور پرہیزگار بننے کی بجائے پہلے سے بھی جو ہے وہ زیادہ خراب نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ نمازی جو ہر وقت مسجد میں جاتا ہے، نماز جماعت پڑھتا ہے، مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں وہیں لوگ مسجد سے باہر آنے کے بعد
پھر جو ہے کیا ہے جناب علی، ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، فراڈ کرنا شروع کرتے ہیں، مکس کرنا شروع کرتے ہیں، دودھ میں پانی ملانا شروع کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو مکس کر کے بیچتے ہیں، فراڈ کر کے بیچتے ہیں، اور غلط چیزوں کو لوگوں کے لیے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور گناہ کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، یعنی خلاصہ یہ سارے کام کرتے ہیں، اور نماز جو ہے وہ ان کو برائیوں سے نہیں روک سکتی ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ جو ہے نماز کا نہیں ہے، حقیقی نماز اس نے ادا نہیں کیا ہے، حقیقی نماز کے جو احکام ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھا ہے، اس کی رعایت نہیں کی ہے۔ اگر اس کی رعایت کریں گے، اور مومن کے جو 7 شرائط ہم نے بیان کیا ہے، ان سب کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہیں، ان کے ساتھ ان تمام 7 شرائط کو اپنے اندر پانے کے بعد، اور روزے کو اپنے شرائط کے ساتھ یعنی اعضاء و جوارح کے ساتھ روزہ رکھنا، اور نماز کو اپنے خاص احکام کے ساتھ، یعنی اس کا وضو بھی صحیح ہو، لباس بھی صحیح ہو، مکان بھی جو ہے وہ غصبی نہ ہو، تو پھر جو ہے کیا ہے جناب علی، آگے جا کر جب یہ نماز پڑھے گا تو یہ نماز اس کو برائیوں سے روک سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ دار واقعی اور نماز گزاران واقعی میں قرار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔